السلام علیکم ناظرین۔ روزے کی تاریخ اور فضیلت۔ سکہ روایت کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوتی ہے، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضا سے متشق ہے، اس کے معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمز کے معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت کے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز صائم سے لیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا نقصان ہوتا ہے، اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدرت، مشقت اور نفس کشی نہیں ہوتی۔ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات میں روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اور دیگر عبادات میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ثواب کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے، اس لیے یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ باقی تمام عبادات سے تو حقوق و لباد کی کوتاہیوں کی تلافی ہوگی، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ روزے کی اضافت اللہ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے لیے، ورنہ سارے گھر اللہ ہی کے ہیں۔ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ صبر جزا کی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔